बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले जिस तरह रावलपिंडी की आवाम ने पुलिस की बर्बरियत का मुकाबला किया है, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान की साल साल की ट्रेनिंग का वो निचोड़ है जो अब हमें देखने को मिल रहा है। 2014, 2012, 11 के अंदर जिस जमात को मम्मी डैडी के ताने मिलते थे, अब उसके कारकुनान बाकायदा मज़ामत के लिए तैयार हो चुके हैं। साथ ही अली अमीन गंडापुर का काफिला नहीं पहुंच सका था, और उस वक्त वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इमरान खान अब किसी को हटा भी सकते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस तरीके से जिस तरह कारकुनान लियाकत बाग के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं और अली अमीन का जो काफिला है वो नहीं पहुंचा। उस वक्त बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो लोग मेरा प्रोग्राम उन्होंने सुना तो तनकीद की कि आप आग लगाने की बात करते हैं, लेकिन आज इमरान खान ने जिस तरीके से आदम सवाती को और इस एहतजाज को ख़त्म करने वालों को झाड़ा है, बल्कि डी चौक एहतजाज की काल भी दी है, और मज़ीद जो कुछ आज उन्होंने बातें की हैं, इसके बाद तो अब तबले जंग बज गया है। और इमरान खान ने दरअसल क्या कहा है, और उसके बाद जो अलीमा खान है और अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने अब महाज संभाल लिया है। मज़ीद शहरों के अंदर एहतजाज का दायरा कार भी वसी हो रहा है, और इस एहतजाज को रोकने के लिए अब जो हुकूमत है फार्म 47 वाली, वो क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है। और आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, चूँकि अब जस्टिस मुनीब अख्तर के जो ख़त है वो सामने आ गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। आज जिस अंदाज के अंदर अलीमा खान ने जो बयान दिया है, मैं पहले तो सिर्फ आपको जिस अंदाज में जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ख़त लिखा, लेकिन उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है, और वो नुक्ता उन्होंने कहा कि जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल को शामिल किया गया है, और 19 जुलाई के जजत कमेटी में एडहाक जजत के अमूर तय कर लिए थे। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल के बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है, और 63A नजरसानी समात के लिए तश्कील बेंच में मौजूदा हालात में शमूलियत से मैं मादरत करता हूँ, और मेरी मादरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए। मेरा खत 63A नजरसानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए, बेंच में अदम मौजूदगी को गलत मतलब ना समझा जाए। तो ये सारी डिटेल उन्होंने बयान की और बताया कि ये जो जज साहब हैं ये एडहाक जज हैं, और ये तय हुआ था कि एडहाक जज इस तरह के मामलात के अंदर नहीं आएगा। तो अब आपने इधर उसको ले आए, सिर्फ अपनी यानी काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए बगैर किसी भी जगह पे जाने के लिए किसी भी लेवल पर तैयार नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज है उसका दायरा कार वसी कर दिया है। अब 2 अक्टूबर को मुल्तान में हो रहा है, फैसलाबाद में, मियाँ वाली, और अब बहावलपुर को भी एहतजाज के अंदर शामिल कर लिया गया है। और इमरान खान ने बहावलपुर को शामिल किया और कहा है कि अब ये एहतजाज नहीं रुकेगा। आज जो एक तो पहले मैं आपको अलीमा खान जो है उनकी गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं, ताकि फिर मैं आपको बताऊं इमरान खान ने कहा क्या है। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज कॉल ऑफ की जाती है। ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। जमान पाक वो वक्त था जहां पे 30 घंटे हमारे घरों के अंदर टीयर गैस की शेलिंग हुई थी। ना उन्होंने बुजुर्ग देखे ना बच्चे देखे। अच्छा, अब ये सारी चीज एक तो इमरान खान ने ये क्लियर कर दी है, मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त हुकूमत बड़ी पैनिक है। मरियम हुकूमत, ऐसे लगता है कि जो पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, उनका काम अब और कोई नहीं है। चोरियां, डकैतियां, राजधानी की वारदातें बढ़ रही हैं, लड़ाई झगड़े, रोज वारदातें होती हैं। आज भी मेरे पास एक इस्लामाबाद का बाराको का एक थाने का केस पहुंचा और बताया गया कल एक बुजुर्ग की टांगें यानी उसकी हड्डी तोड़ी गई, और उल्टा उसी गरीब खानदान को जो वो लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती मकान से निकाला उनको, और वो धमकियां भी दे रहे हैं कि हमने आपका इलाज के लिए भी कुछ नहीं देना, और आप थाने गए तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। ये इस तरह की स्टोरीज हैं। लेकिन इस पे ना आईजी इस्लामाबाद को टेंशन है ना किसी और को टेंशन होगी, लेकिन सारी इंतजामिया, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त लगता है कि सिर्फ इसी काम की तनख्वाह ले रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज को कैसे रोकना है।
ربڑ کی گولیاں کیسے چلانی ہے، شیلنگ کیسے کرنی ہے، ڈنڈے کیسے برسانے ہیں، گرفتاریاں کیسے کریں گے. اور 80 سالہ بزرگ خاتون جس کو آج مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا ہے، یہ میرا خیال ہے وہ کالک ہے جو اسلام آباد یعنی راولپنڈی پولیس نے اپنے منہ پہ ملی ہے. اچھا، اب دوسری طرف جو ہے عمران خان نے جو کہا ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں. پھر علی امین گنڈا پور، جو عمران خان نے جو اس وقت میں نے اس دن بات کی تھی کہ بھئی احتجاج اس طرح ختم نہیں کیا جانا چاہیے، تو لوگوں نے تنقید کی کہ بھئی بڑا زبردست ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. بھئی یہ بات درست ہے کہ مزاحمت جب ہوتی ہے اس طرح کی تحریکیں بڑھتی ہیں. اب جس طرح قاضی صاحب پوری طرح کھل کے سامنے آ گئے ہیں، حکومت آئینی ترامیم کے ذریعے کھل کے سامنے آ گئی ہے، طاقتور حلقے وہ اپنا وزن اس طرف فارم 47 والوں کی طرف ڈال چکے ہیں. تو ایک ہی طریقہ ہے، یا تو لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر سڑکوں پہ آئیں گے، پرامن طور پہ احتجاج کریں گے، وہ بتائیں گے کہ ہم اس فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم اس جبر اور ظلم، مہنگائی اور کرپشن دینے والی حکومتوں کو نہیں مانتے، اس سسٹم کے خلاف ہم پرامن بغاوت کر رہے ہیں. یا پھر وہ خاموش رہیں گے تو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہوگی، پہلے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن، پھر کوئی اور ایکسٹینشن، اس کے بعد پھر اور ایکسٹینشن. عمران خان جیل کے اندر بند رہے گا چونکہ مزاحمت نہیں، عوام نہیں نکلی. تو ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کی رہائی کا، قاضی صاحب کی ایکسٹینشن روکنے کا، فارم 47 والوں کا یہ جو ایجنڈا ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک، اس پورے بوریا بستر، پورا جو گند اس وقت اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ تب اس کو اٹھا کے پھینکیں گے جب عوام جو ہے وہ موبلائز ہوگی. اور یہ بات عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کے اچھی طرح سمجھے ہیں. اب اس کے اندر قربانیاں بھی ہوں گی، ڈنڈے بھی چلیں گے، شیلنگ بھی ہوگی، نقصانات بھی ہوں گے، اور یہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے. اللہ کرے ان کو ہدایت مل جائے، ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ بدقسمتی ہے. تو جب تک یہ پریشر بلڈ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ عمران خان کی رہائی ہوگی، یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے، نہ تحریک انصاف پر یہ مظالم ختم ہوں گے، چونکہ ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے. اس وقت معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، سرمایہ کاری بیرون ملک سے آ نہیں رہی، اور فارن ریمیٹنس جو ہے وہ بھی گر گیا ہے. ملک ایسے لگ رہا ہے چل ہی نہیں رہا. پاکستان بہت ساری ایمبیسیز، ابھی آپ کو علم نہیں ہے، اسلام آباد کے اندر ایمبیسیز موجود ہیں، لیکن پاکستان سے انہوں نے اپنے آپریشن ویزا سروس کے لیے بند کر دیے ہیں. اب کسی بچے کا اگر آپ ویزا لگواتے ہیں، فن لینڈ ہے، لتھوانیا ہے، بہت سارے ممالک ہیں، تو وہ پاکستان کے اندر ان کا ویزا نہیں لگے گا، انہیں اور ملک کے اندر جانا پڑے گا. یعنی کوئی یو اے ای کے اندر جائے گا، ملائیشیا جائے گا، اسی طرح تھائی لینڈ جانا پڑے گا، یا آپ کو آذربائیجان جانا پڑے گا. تو ڈبل پیسے خرچ ہوں گے، چونکہ یہاں کسی کو اعتماد اب پاکستان پر اس طرح نہیں ہے. اب یہ $7 ارب کا قسط جو ہے اپروو کروا کے سمجھ رہے ہیں، اب بغلیں یعنی ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. یہ تو شرم کا مقام ہے سب کے لیے. تو اب یہاں پہ جو کچھ آج عمران خان نے کہا ہے، انہوں نے کہا جو بزدل ہیں وہ پارٹی چھوڑ دیں، چونکہ اب یہ مسلسل ایک مزاحمت کی تحریک ہے اور اس نے چلنا ہے، اس نے بڑھنا ہے. اور خاص طور پر جو انہوں نے بیرسٹر گور جو ہے ان کے حوالے سے کہا ہے، وہ بھی ایک بڑا واضح طور پہ جو حکم ہے وہ ان کا نظر آیا ہے. اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو رپورٹ بھی کیا ہے وی نیوز نے. انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں احتجاج ختم کرنے جو ہے وہ نہیں چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ آدم سواتی آج گئے ہیں وہ صفائیاں دینے، جس پر آدم سواتی نے انہیں بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے احتجاج مؤخر کرنے کی کال دی تھی. پھر آدم سواتی نے اس معاملے پر عمران خان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارا احتجاج بڑا زبردست تھا، لوگوں نے مزاحمت کی اور شام تک لڑتے رہے. جس پر عمران خان نے ان سے پوچھا کہ اگر احتجاج کامیاب تھا تو مؤخر کیوں کیا گیا، اس کو ملتوی کیوں کیا آپ نے؟ آدم سواتی کا جواب سن کر عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے حکم دیا کہ بیرسٹر گور بزدل آدمی ہے، اسے فارغ کریں. یہ رپورٹ کیا ہے جی زبیر علی خان نے، جو جرنلسٹ ہیں. دوران بریفنگ عمران خان نے آدم سواتی پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کیا آپ کو یہاں صفائیاں دینے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگلے جمعے کو ڈی چوک پر احتجاج کی کال دیں، جو مرضی ہو جائے، چاہے 2 دن لگے، ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے. عمران خان نے کہا کہ اگر علی امین گنڈا پور لیاقت باغ پہنچ جاتا تو بہت بڑا لیڈر بن جاتا. میرے اور عوام کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے، عوام فیصلہ کر چکی ہے، قیادت اپنا فیصلہ کر لے، یعنی قیادت فیصلہ کر لے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یعنی آپ جو رہنا چاہتا ہے پارٹی میں، بزدلوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جو سمجھتا ہے
جو اس مدامتی حصے کے اندر نہیں بن سکتا، نہیں آ سکتا، تو بیرسٹر گور پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی احتجاج عمران خان سے بتایا گیا ہے کہ اس کو فارغ کرنے کی ظاہر ہے ابھی جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے، باقاعدہ فارغ نہیں کیا گیا، لیکن یہ انہوں نے واضح کیا عمران خان نے کہ بزدلوں کی اب اس پارٹی میں گنجائش نہیں ہے، اور جو مدامت نہیں کر سکتے، چونکہ عوام اگر لڑ رہی تھی تو لیڈر کہاں تھے؟ ان کو بتایا گیا کہ کون کون رہنما وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ مری روڈ پر پی ٹی آئی کے ورکرز علی امین گنڈا پور کے انتظار میں ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور نے وزارت اعلیٰ کی جو ہے وہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی، سیاسی فیصلوں میں عمر ایوب کو آن بورڈ لیا کریں، یہ عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مدامت کے لیے کوئی قیادت موجود نہیں تھی۔ علیمہ خان، عظمہ خان، علی آمدہ، نعیم بلوچا، شیخ امتیاز، عامر مغل، تیمور ملک، سمابیہ طاہر، اخوان زادہ حسین، اویس یونس راولپنڈی کے اندر مزاحمت کرتے رہے۔ عمران خان نے کہا لیڈرشپ اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے، عوام نے فیصلہ کر لیا ہے، اب لیڈرشپ اپنا فیصلہ کرے۔ تو یہ ایک واضح طور پر جو ہے وہ احکامات ہیں، اور معاملات اب مزاحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد عوام کی نکلنی چاہیے، وہ چونکہ اتنی تعداد نہیں نکلتی تو تھوڑے لوگ پھر مار کھاتے ہیں۔ چونکہ آپ دیکھیے اس وقت بھی جو راولپنڈی کے اندر احتجاج ہوا، یہ احتجاج بڑا کامیاب تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا تھا، چونکہ کسی ایک ضلع سے بھی باہر سے لوگ نہیں آ سکے، جو رکاوٹیں پیدا کی گئی وہاں سے اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نہیں نکلے، چونکہ پولیس جو ہے اب وہ پوری طرح جو ہے وہ اگر زیادہ تعداد ہو پھر تو پولیس کو دھکیلا جاتا ہے پیچھے، لیکن جب وہ مریم فورس بن چکی ہو اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے صرف اب عوام سے تنخواہ لینی ہے، باقی نوکری انہوں نے آل زردار اور آل شریف کی کرنی ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ لیکن پرامن آئینی جمہوری جو احتجاج ہے، یہ جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے، آئین اجازت دیتا ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد۔ اب عمران خان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ عوام نے جس طرح ووٹ دیا ہے تو اس کی حفاظت اسی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ یہ تو قاضی ایکسٹینشن لے گا، جب قاضی ایکسٹینشن لے گا تو ایک نیا کہتے ہیں نا ظالموں کا، ایک زمانے میں نعرہ لگتا تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے، وہ قاضی حسین احمد مرحوم تھے اس وقت، لیکن اب نعرہ لگ رہا ہے کہ ظالموں کا قاضی آ رہا ہے، یعنی یہ عجیب قسم کا ٹرینڈ، ایک ایکسٹینشن پھر دوسری تیسری، تو ایک عجیب قسم کے ظلم کا دور یعنی مزید اب وہ بڑھے گا اگر لوگ نہیں نکلیں گے، عمران خان کی رہائی کے لیے پریشر بلڈ نہیں ہوگا، اور آئینی حدود کے اندر اب سب کا جانا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر امن و امان کو بحال رکھے، اور اب ڈی چوک یہ جو جمعہ ہے اس کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ شاید یہ جمعہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا وہاں ڈی چوک کے لیے اب یہ کال دے دی گئی ہے، عمران خان نے ہدایات دے دی ہیں، اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اس دوران آئینی ترمیم کا جو دھندا ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ اب یہ بڑا امتحان کے دن ہے تحریک انصاف کے لیے، دیکھتے ہیں عوام اب کتنا جو ہے پرامن اپنا مینڈیٹ جو ہے فارم 47 پر جو لیا گیا ہے، فارم 45 واپس کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ ایک بڑی طویل قسم کی جد و جہد ہے جو کئی ملکوں کے اندر جو ہے وہ لڑی گئی یہ جنگیں پرامن انداز کے اندر، جمہوری انداز کے اندر، اور بالآخر عوام فتح یاب ہوئی ہے۔ پاکستان کے کنٹیکس کے اندر یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔